میں ہوں صوفیہ شاہد. سلسلہ ہے کتاب کے تعارف کا، جس میں ہم بات کر رہے ہیں تشیا ہلز کی لکھی ہوئی کتاب ہسٹری آف ویسٹرن آرٹ مارکیٹ. اس پر انگریزی میں تبصرہ کیا ہے ملیسا کنز نے، جو کہ کلیرین یونیورسٹی پینسلوینیا میں آرٹ پروفیسر ہے، اور میں یہاں اس مضمون کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں. تشیا ہلز کی آرٹ ہسٹری اپنے پڑھنے والے کو آرٹ مارکیٹ میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کی وسیع معلومات دیتی ہے. اس کی ابتدا میں وہ کہتی ہے کہ آرٹ ہسٹورین، جن کا بنیادی مقصد ایستھیٹک کوالٹیز آف آرٹ یعنی آرٹ کے جمالیاتی معیار اور اس کے سماج پر اثرات کو جانچنا ہوتا تھا، اگر دیکھا جائے تو وہ موجودہ آرٹ مارکیٹ میں اپنے کردار کے حوالے سے ناکام ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کسی کام کو ایکسپرٹ ہونے کے ناطے ججمنٹ دینا، مستند حیثیت قرار دینا یا قدر و قیمت طے کرنا ہوتا ہے، جبکہ آج وہ یہ کام نہیں کر رہے بلکہ کمرشل آرٹ مارکیٹ یہ طے کر رہی ہیں، اور افسوسناک حد تک آرٹ کرٹک کا کردار غیر مؤثر ہو کر رہ گیا ہے. ہلز اپنی کتاب میں آرٹ مارکیٹ کو اب ایک نئی یقینی طور پر کامیاب فیلڈ قرار دے رہی ہیں، جس میں اب آرٹ ہسٹورین بھی اسی آرٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں جو کہ اب نئے سماجی اور معاشی ماحول کے تناظر میں پروڈیوس ہو رہا ہے. اس کتاب کے ہر باب میں اپنے پڑھنے والے کے لیے ہر موضوع میں پہلے ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اس کا ایک باب جس کا عنوان ہے آرٹ کنزمپشن ان انڈسٹریل امریکہ، جس میں وہ 1870 کی دہائی سے ابتدائی 20ویں صدی کے امریکہ میں تیزی سے بڑھتی آبادی اور اس میں بڑھتی ہوئی دولت کی فراوانی کی بات کرتی ہے، جس سے ایک نئی دولت مند کلاس وجود میں آ رہی تھی، جسے عرف عام میں نودولتی کہا جاتا ہے، جن کا مقصد پرتعیش یورپی مصنوعات کو کلیکٹ کرنا ایک سٹیٹس سمبل بن چکا تھا. ایسے ہی نودولتی کلیکٹرز آرٹ کی خریداری اور جانچ کے لیے جانے مانے ڈیلرز اور آرٹ ایڈوائزرز پر انحصار کرنے لگے. ہلز کا تجزیہ اس کتاب میں بہت غیر جانب ترانہ ہے، لیکن پھر بھی کافی حد تک یہ اپنے پڑھنے والے کو ایک حتمی رائے کی طرف لے جاتا ہے. اس کی وضاحت کے لیے اگر اس کے دوسرے باب کا ذکر کیا جائے، جس کا موضوع ہے آرٹسٹ اینڈ کلیکٹرز ان دا مارکیٹ فار آرٹ، تو وہ اس میں بڑی وضاحت سے اس پروسیس پر روشنی ڈالتی ہے جس میں آرٹ کلیکٹرز اور آرٹسٹ مل کر کس طرح سے مارکیٹ کو آپریٹ کرتے ہیں. اسی میں ایک جگہ آرٹ ہسٹورین گرسیلڈا پولاک اور الرخ لیمن یہ لکھتے ہیں کہ آرٹسٹ آج اپنی آرٹسٹ پریکٹسز میں اس اکنامک ماڈرنائزیشن کا شکار ہو رہا ہے جس میں آرٹ پیٹرونیج یعنی جس نظام میں آرٹ کی سرپرستی کی جاتی تھی، اس کے بجائے آج تبدیل ہو کر آرٹ شاپنگ ہو گیا ہے، جیسے کہ کوئی پروڈکٹ خریدی جاتی ہے. اسی باب میں ایک جگہ ایلزابتھ ہوننگ ڈیورر اور روبنس کو اپنے دور کا سپر سٹار کہتی ہیں، کیونکہ یہ وہ فنکار تھے جو دو طرفہ لین دین کے ایک ایسے مساوی نظام کا حصہ بنتے ہیں جس میں کوئی بھی شے دینے والا اور لینے والا دونوں اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہوتے ہیں. آسان لفظوں میں کہا جائے تو جس طرح سے کوئی آرٹسٹ اپنے کام کا معاوضہ وصول کرنے میں اطمینان محسوس کر سکتا ہے، تو ٹھیک دوسری طرف اس کا آرٹ ورک اپنی ہر ویلیو میں ایسی ورتھ رکھتا ہو جو اپنے خریدار کو ہر طرح سے مطمئن کرتا ہے اور ہر فریق کا وقار اور قابل احترام درجہ بھی برقرار رہتا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ ڈیورر اور روبنس کا کام اپنی خصوصیات میں بہت بڑھ کر تھا، اور ان کے کام کا خریدار انہی خصوصیات کو اہمیت دیتے ہوئے کام خریدتا تھا. لیکن پھر بھی یہ کتاب پڑھنے والے کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ اب آج کی نئی آرٹ ورلڈ میں کسی بھی آرٹسٹ کے نام اور شخصیت کی جو ورتھ یا مادی حیثیت بن جاتی ہے، اس سے انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اس کتاب میں بہت سے آرٹ کرٹکس اور ماہرین کے مضامین شامل ہیں جن میں ان کا مختصر تعارف بھی دیا گیا ہے.
کیونکہ کئی بار یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کتاب پڑھنے والا ہر لکھاری سے واقف ہو۔ تو اس طرح سے ان کے مختصر تعارف کے ساتھ ان کے مضامین اپنے پڑھنے والوں کو، چاہے وہ آرٹ کے عام شائقین ہوں یا آرٹ اسکالرز، ان کے لیے یقیناً بہت معاون ثابت ہوگی۔